السلام علیکم ناظرین۔ ٹیلیسکوپ یعنی دوربین آج سے تقریباً 400 سال پہلے ایجاد ہوئی تھی، جس کا تاریخی ثبوت ہمیں ہینس لیپرشے کی ایک قدیم سند سے ملتا ہے۔ یہ سند اس نے 1608 عیسوی میں نیدرلینڈ کی حکومت کو جمع کروایا تھا، جس میں ایک ریفریکٹنگ ٹیلیسکوپ کا ذکر تھا۔ اس کے بعد 1609 عیسوی میں گلیلیو نے ایک ٹیلیسکوپ بنایا اور پہلی مرتبہ آسمانی اجسام کے مشاہدے کے لیے استعمال کیا۔ یہ ٹیلیسکوپ ایک چھوٹی سی دوربین تھی، مگر اس نے ایسی چیزیں دیکھی جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی، اور ثابت بھی کیا کہ آسمان پر ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جو صرف ٹیلیسکوپ سے ہی نظر آتی ہیں۔ رفتہ رفتہ انسان کی سوچ و فہم مزید وسیع ہوتی گئی اور آسمانی اجسام سے متعلق حیران کن سوالات کے جوابات کی کھوج شروع ہوئی۔ مثال کے طور پر انسان کائنات میں کہاں موجود ہے؟ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے یا پھر سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے؟ ناظرین، پچھلے 400 سالوں میں ٹیلیسکوپ یعنی دوربین میں مزید بہتری آتی گئی اور آخر کار 1990 عیسوی میں ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ لانچ کیا گیا، جس سے فلکیات میں ایک انقلاب آ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زمینی ٹیلیسکوپ سے جس آسمانی حصے کی تصویر لی گئی تھی اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر جب ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ نے اس کا مشاہدہ کیا تو اس حصے میں کئی کہکشائیں نظر آئیں۔ ناظرین، اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر ہبل ویب فیلڈ کی ہے۔ اس میں جو کہکشائیں نظر آ رہی ہیں یہ تقریباً 1 ارب سال پہلے کی ہیں، مگر ماہرین اس سے بھی پہلے کی کہکشاؤں کی کھوج میں ہیں کہ کیا ہماری کائنات میں ان کہکشاؤں سے پیچھے بھی فلکیاتی اجسام یا کہکشائیں موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ سکیں۔ اس کے علاوہ کئی سوالات ہیں جن کے جوابات کے لیے ماہرین نے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ایجاد کی۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو اسی جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے بارے میں ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ ناظرین، جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ایک خلائی دوربین ہے جسے ناسا، یورپی اسپیس ایجنسی اور کینیڈین اسپیس ایجنسی نے مشترکہ طور پر بنایا ہے۔ اس ٹیلیسکوپ کا نام ناسا کے ایڈمنسٹریٹر جیمز ایڈون ویب کے نام پر رکھا گیا ہے، جس نے اپولو پروگرام تیار کیا تھا۔ اس سے پہلے ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ فلکیات پہ کام کر رہی ہے۔ ہبل ٹیلیسکوپ انتہائی اعلیٰ ریزولوشن کی روشنی کی تصاویر کو ریکارڈ کرتا ہے جس سے خلا کا بغور مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ ہبل ٹیلیسکوپ میں 7 فٹ 10 انچ کا آئینہ نصب ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹیلیسکوپ میں جو آئینہ نصب ہوتا ہے اس کا کام روشنی کو جمع کر کے ٹیلیسکوپ میں لگے کیمرے تک پہنچانا ہوتا ہے، اور جس ٹیلیسکوپ میں جتنا بڑا آئینہ لگا ہوتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ روشنی جمع کرتا ہے، اور فلکیات میں روشنی ہی سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ ہبل ٹیلیسکوپ اچھا کام کر رہا ہے، مگر یہ کافی نہیں ہے۔ انسان اس سے بھی آگے دیکھنے اور تحقیق کرنے کی لگن اور شوق رکھتا ہے، اور اس مقصد کے لیے ہی جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ بنائی گئی ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ فلکیات میں تحقیق کو مزید آگے بڑھائے گی، یعنی کائنات کے دور دراز واقعات اور اجسام کا مشاہدہ بھی کرے گی۔ مثلاً پہلی کہکشائیں کب بنی اور کیا ان پہ زندگی کے آثار موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایگزو پلینٹس کی ماحولیاتی خصوصیات کے بارے میں بھی انفارمیشن اکٹھی کرے گی۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہبل ٹیلیسکوپ پر انفرا ریڈ ریزولوشن اور حساسیت کو بھی بہتر بنائے گی۔ ناظرین، جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا آئینہ 6.5 میٹر بڑا ہے، جو 18 ہیگزاگونل ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ ان آئینوں پر سونے کی ہلکی سی تہ چڑھائی ہوئی ہے کیونکہ سونا بے انتہا انعکاس کرتا ہے۔ یہ آئینہ ہبل ٹیلیسکوپ کے 7 فٹ 10 انچ آئینے سے کافی بڑا ہے۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ انفرا ریڈ میں کام کرتی ہے۔ چونکہ ہماری زمین اور سورج بھی انفرا ریڈ ریڈیشن دیتی ہیں، تو سورج اور زمین کی انفرا ریڈ ریڈیشن کو روکنے کے لیے اور بغیر کسی مداخلت کے انفرا ریڈ میں مشاہدہ کرنے کے لیے دوربین کو ٹھنڈا رکھا جائے گا۔ اس کام کے لیے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کو زمین سے تقریباً 1.5 ملین کلومیٹر دور لاگرانج پوائنٹ
L2 مدار میں رکھا جائے گا۔ ناظرین، لاگرانج پوائنٹ ایک ایسا گریویٹیشنل زون ہے جہاں سورج اور زمین کی کشش ثقل تقریباً ختم ہوتی ہے۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے آئینے کے نیچے تقریباً ٹینس کورٹ جتنی سائز کی سن شیلڈ ہے۔ آئینہ اور سن شیلڈ مکمل طور پر کھلے ہوئے راکٹ پر فٹ نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو فولڈ کر کے راکٹ پر فٹ کیا جائے گا اور خلا میں پہنچنے کے بعد دونوں فولڈ کھل جائیں گے اور اس طرح سن شیلڈ اس کی حفاظت کرے گا۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا پہلا بنیادی مقصد ہماری پوری کائنات میں کہکشاؤں کو تلاش کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کہکشائیں کب بننا شروع ہوئیں، اور جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ہبل ٹیلیسکوپ نے کافی پرانی کہکشاؤں یعنی گلیکسیز کو تلاش کیا ہے، جن میں ماہرین کے لیے GN-Z11 کہکشاں کافی حیران کن تھی۔ چونکہ ہماری کائنات مسلسل پھیل رہی ہے جو کہ ریڈ شفٹ کہلاتی ہے، یعنی دور دور کی کہکشاؤں کی روشنی مزید دور روشنی کی طرف چلی جاتی ہے اور دکھائی دینے والی روشنی میں نظر نہیں آتی بلکہ انفرا ریڈ میں نظر آتی ہے۔ ہبل ٹیلیسکوپ اس کو صحیح طور پر نہیں دیکھ پاتی۔ شاید جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ اس سے مزید پیچھے دیکھ سکے گی، اور جیسا کہ ماہرین فلکیات کا خیال ہے کہ اس سے کئی ملین سال پہلے کی بنی کہکشاؤں کو دیکھ پائے گی کہ آیا وہ چھوٹی کہکشاؤں سے مل کر بنی ہے یا گیسوں کو جذب کر کے بنی ہے۔ دوسرا یہ کہ پہلے ستارے کب بنے۔ اس کے علاوہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات شاید جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہی دے پائے گا۔ ناظرین، جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا منصوبہ 1996 عیسوی میں شروع ہوا تھا اور 2007 میں لانچ ہونا تھا۔ اس منصوبے کے لیے $500 کا بجٹ مختص تھا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر اس منصوبے میں تاخیر ہوئی اور بجٹ میں مزید اضافہ بھی کیا گیا۔ 2005 میں اسے ایک نئے ڈیزائن کے مطابق تیار کیا گیا اور 2016 عیسوی میں مکمل ہوا۔ اس کے بعد اس کے ٹیسٹنگ مراحل شروع ہوئے۔ 2018 میں تجرباتی طور پر اس کی تعیناتی کے دوران اس ٹیلیسکوپ کی سن شیلڈ پھٹ گئی، جس سے اس کی لانچنگ میں مزید تاخیر کی گئی۔ کام کی بحالی کے بعد اس کی لانچ کی تاریخ 31 اکتوبر 2021 تک مؤخر کر دی گئی۔ کچھ وجوہات کی بنا پر لانچنگ کی تاریخ کو مزید 22 دسمبر تک بڑھا دیا گیا اور اب 21 دسمبر 2021 کو ناسا نے اعلان کیا ہے کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کو 25 دسمبر 2021 کو لانچ کیا جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ہمارا چینل اور جانیے دنیا کے بارے میں ہمارے ساتھ ساتھ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔